جزاک اللہ برادر محمد شیخ. اب ہم سوال جواب کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہم ایک دفعہ دہرا دوں دوبارہ کہ میک شور کریں کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ آج کے جو عنوان ہے اس سے متعلق ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کسی اور مضمون سے متعلق آپ سوال شروع کر دیں. اور دوسرا کہ کسی قسم کی ڈیبیٹ کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ ڈیبیٹ، اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور سوالات یا کچھ آپ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے سینٹر پہ فون کر کے آپ اپوائنٹمنٹ لے کے شیخ صاحب سے مل کے آپ اپنے جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی پہ وضاحت چاہ رہے ہیں کسی اور ٹاپک پہ یا جو بھی، تو آپ کر سکتے ہیں. آج کا جو ٹائم ہے وہ صرف آج کے ہی عنوان سے متعلق ہے، تو پلیز میک شور کریں کہ اپنے سوالات آج ہی کے اس سے مطابقت میں ہونے چاہیے. ہم لیڈیز کو پہلے موقع دیں گے، وہاں سے پہلے سوالات لینے شروع کریں گے. جب لیڈیز سیکشن کو ہم کلیئر کر دیں گے، جب یہاں سے سوالات ختم ہو جائیں تو پھر ہم جینٹ سائٹ پر آئیں گے. تو ہمارے کوآرڈینیٹرز کے پاس مائک ہے، وہ آپ کو ہینڈ اوور کرتے رہیں گے. تو میں دعوت دیتا ہوں بردر محمد شیخ کو کہ وہ پلیز آئیں اور آج آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں. جزاک اللہ شیخ صاحب. ماشاء اللہ کافی روح تو آئی ہے، لیکن کچھ کوشچن ہیں. جی ابھی لیکچر سن کے یہ معلوم ہوا کہ اللہ صرف ایک بشر سے کلام کرتا ہے اور اسی کے ذریعے تمام انسانوں تک وہ پیغام پہنچتا ہے. تو ہم لوگوں سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ مطلب ہمیں کیوں یہ چیز فیل نہیں ہوتی؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو عیسیٰ السلام نے ریفر کیا تھا ایک بشر کے لیے، ایک بشر آئے گا، اس کی رسول کے ساتھ آئے گا، اس کے ساتھ ایک بشر آئے گا، اس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ایک کے ذریعے پھر وہ پورا قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک ہی بشر کا ذکر ہے زیادہ تر، جو اس کے ذریعے میسیج پہنچ رہا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ بھئی ایک ہی بشر کے ذریعے اللہ کا سلسلہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ قرآن مجید میں یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں نا، اس طرح کے بہت سارے جگہ، 2-3 جگہوں پہ ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ نوٹ کر لیں سورہ بقرہ 2 کی 118 آیت. تو قرآن میں لکھا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی. جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کے قول کے مثل کی یہی کہا کرتے تھے. ان کے دلوں میں ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، بے شک ہم یقین کرنے والوں کے لیے اپنی آیتوں کو وضاحت کے طور پر بیان کرتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں یہ جو بات انہوں نے سوال کیا ہے، یہ بات آلریڈی لکھی ہوئی ہے کہ لوگوں کو یہ آبجیکشن ہے آیات کا جب انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا. ایک تو میں ریزن ابھی بتا سکتا ہوں، وہ ریزن یہ کہ آپ نے پہلے سے علماء کو یہ مان رکھا ہے کہ اللہ کلام نہیں کرتا، اس کی بات مانی ہوئی آپ نے. پھر رسولوں کے بارے رسول اب نہیں آتے، یہ مانا ہوا آپ نے. ہر چیز اس کی مانی ہوئی ہے نا. تو آپ اللہ کی بات، تو آپ اللہ آپ سے بات نہیں کر رہے. یہ دیکھیں لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آ جاتی. ہمارے پاس بھی تو آیتیں، قرآن کی آیتیں ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا. تو یہ بات کا اللہ کہہ رہا ہے یہ اسی طرح ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ پہلے کے لوگ بھی ایسے کہتے تھے. ہر زمانے میں جب اب فرض کریے آپ بیٹھے ہوئے، سپوز ایک بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے، میں نے قرآن کی آیتیں تلاوت کری، آپ بیٹھے بکلیٹ ہاتھ میں، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. قول کس کا ہے؟ جب میں نے اس کو پڑھ کے آپ تک سنایا تو آپ کو کچھ اس کی بات آپ تک پہنچی، کچھ آیتیں کی روح پہنچی آپ تک، تو اللہ کلام ہو گیا آپ سے. تو اس میں پرابلم کیا ہے کہ محمد شیخ کو کیوں بتایا، ہمیں کیوں نہیں بتایا ڈائریکٹ، مطلب میرے کے تھرو کیوں پہنچا. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو نہ ماننے کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں، قال الذی لا یعلم لولا یکلمنا اللہ او تأتینا، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی. یہ ایک آبجیکشن ہے. ابھی جو آگے آیت جو آئی ابھی میرے ذریعے کا پہنچ رہی ہے، تو آپ کو سے مطلب کلام کر کے گائیڈنس دینا، یہ کمپٹیشن کرنا محمد شیخ سے یا کسی اور سے، جو بھی آدمی ہو. تو اسی طرح آگے بھی دیکھیں آپ، ایک اور جگہ ہے
سورہ نام 6 اس کی 124 آیت. وہی جا تم آیا قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں اس کی مثل نہ دیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ زیادہ علم رکھتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں بناتا ہے. ان قریب وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا اللہ کے نزدیک چھوٹے ہو گئے اور انہیں شدید عذاب ہے ساتھ جو وہ منصوبے بناتے ہیں. اب یہ بات دیکھیں کہ کتنا واضح لکھا ہے جب ان کے پاس آیت آئی تو کہنا ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے سے اللہ تعالیٰ ہمارے پہ آیت. یہ دیکھیے وہی جا تم آیا جب ان کے آیت پہنچی قالوا لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں حتی نؤتی ہمیں دیا جائے مثل ما اوتی رسول اللہ جو رسولوں کو ملا وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا. یہ سارے آبجیکشن اس لیے کہ آپ کو اللہ سے گائیڈنس لینی ہے نہیں لینی نا. اصل مقصد گائیڈنس نہیں ہے مقصد کچھ اور ہے. اپنی ایگو ہے یا مطلب کچھ اور ہے کوئی مسئلہ اللہ کی. ورنہ کوئی بھی اگر فرض کرے مجھے اگر کوئی اور مجھے بتا رہا ہوتا اللہ کی روح آئے تھے آ رہی تھی میرے ساتھ میں ایمان لیا تھا آمنا صدقنا. لیکن اگر کوئی آپ سے کنفرنٹیشن ہی کرنی ہے تو لوگ کہیں گے اللہ وہ لوگ کہتے ہیں وہی جا تم آیا جب ان کو آیت آئی قالوا لن نؤمن ہم ایمان لائیں گے حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ ویسے ہمیں دیا جائے جیسے رسول اللہ کو دیا گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ زیادہ جانتا ہے اپنی رسالت کو کس کو رسالت دے کس کے ذریعے اپنا میسج آگے نکلوائے. آپ کی اللہ سے سمجھ لیں اللہ جانتا ہے آپ کے دل حال. اگر میں اس کرسی بیٹھ کے یہاں بیان کر رہا ہوں تو مجھے اللہ جانتا ہے آپ کو بھی جانتا ہے مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو بھی جانتا ہے. میں تو 30 سال سے کر رہا ہوں تو جب سے کر رہا ہوں تو دوسروں کو بھی جانتا ہے. تو کیوں نہیں وہ کر لیتے انہیں کسی نے پکڑ رکھا تھا. اور میں جس طریقے سے میں کر رہا ہوں کسی نے میں سیکھا بھی نہیں کدھر کی آیت نکالوں ادھر کی آیت نکالوں. یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ نے پڑھایا میں نے بتا دیا اور میں بون کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے پڑھایا. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں مجھے کسی آدمی نے بولا کہ یار آیت یوں نکال یوں کر یوں بیٹھ کے یہ کر لے. کسی نے بتایا تھوڑی مجھے. گائیڈنس فرام گاڈ آلمائٹی. اور میں کسی کے پیچھے گیا بھی نہیں کسی سے پوچھے تم بتا دو. تو یہ سمجھ لیں یہ آبجیکشن ہے. پھر آگے ایک اور آبجیکشن ہے آل عمران 3 کی 179 ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جس پر وہ تھے یہاں تک کہ وہ خبیث بد نیت رکھنے والوں کو طیب اچھی نیت رکھنے والے سے جدا کر دے. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع کرے اور لیکن اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ. اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو پس تمہارے لیے اجر عظیم ہے. تو یہ 3-4 میں نے آیتیں پڑھ دی ہیں کہ قرآن میں ہی یہ آبجیکشن لوگوں کا کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا ہمارے سے رسالت کیوں نہیں آتی ہمارے پاس یا ہمارے سے ایسا کیوں نہیں ہو جاتا. آپ کو اللہ کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ اگر آ رہی ہے اس کو نوٹ کریں اس کی محنت کریں بجائے آبجیکشنز کرنے سے کوئی آپ کو مل کے رات سے کچھ بھی ملے گا نہیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.